تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی مالی اصول پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ماخذ ہے، اصل اور ذمہ داری۔ جی، مالی آزادی کا پہلا قدم۔ ہاں، اور یہ فوکس کرتا ہے اثاثے یعنی ایسٹ اور واجب الادا رقم لائبلٹی ان کے فرق پر۔ بالکل۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ فرق سمجھیں تاکہ پیسے کے فیصلے بہتر ہوں۔ اور دیکھیں یہ کتنا دلچسپ ہے کہ یہ تصور ہے تو بہت سیدھا سادہ، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اکثر لوگ وہ اسے یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا شاید غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اتنا بنیادی ہے پھر بھی الجھن ہے۔ وہ کیوساکی کی تعریفیں کیا تھیں جو اس تحریر میں ہیں؟ میں نے سنا ہے بڑی آسان سی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، کمال کی حد تک آسان ہے۔ وہ کہتا ہے اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، بس۔ اچھا، اور ذمہ داری وہ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ بس اتنا ہی؟ جی، بس اتنا ہی۔ اصل چیز ہے پیسے کا بہاؤ، کیش فلو جسے کہتے جی ہیں۔ بالکل۔ پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ جیب میں پیسہ ڈالے یا نکالے، یہ تو بالکل مختلف ہے اس سوچ سے کہ بھئی چیز کتنی قیمتی ہے یا کس کی ملکیت ہے۔ یہ فرق نظر انداز کیوں ہو جاتا ہے پھر؟ شاید اس لیے کہ ہم ظاہری چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ جی، ایک بڑا سا گھر ہے، نئی گاڑی ہے، جی، یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ کامیابی کی نشانی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا کیا یہ چیز اصل میں ہماری جیب سے پیسہ نکال رہی ہے یا ہمیں کما کر دے رہی ہے؟ اس تحریر میں ایک مثال تھی ایک دوست کی جس نے گھر خریدا تھا۔ جی ہاں، وہ مثال بہت اچھی ہے۔ اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، قرض بھی لیا، بڑا شاندار گھر، جی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جو کہ عام سوچ بھی ہے۔ بالکل عام سوچ ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ وہی ہر مہینے وہ قرض کی قسطیں جاری ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، پھر مرمت کے خرچے۔ ہاں، بجلی پانی کے بل۔ بالکل۔ تو یہ سب پیسہ جیب سے نکل رہا تھا۔ کیوساکی کے اس سادہ سے اصول کے مطابق وہ خوبصورت گھر وہ دراصل ایک بڑی ذمہ داری تھا۔ اچھا، تو یہ مثال بہت واضح کرتی ہے کہ صرف کسی چیز کا مالک ہونا کافی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ مالی طور پر فائدہ دے رہی ہے یا بوجھ بن رہی ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ وہ رچ ڈیڈ والی مثال، چھوٹے اپارٹمنٹس خریدے، جی ہاں، ان کو ٹھیک ٹھاک کرایا اور کرائے پر دے دیا۔ بالکل۔ اب دیکھیں، وہ اپارٹمنٹس ہر مہینے کرایہ لاوے تھے، پیسہ جیب میں آ رہا تھا، تو وہ تھے حقیقی اثاثے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کے لیے کام کر رہے تھے، مالک ان کے لیے کام نہیں کر رہا تھا۔ صحیح۔ یہاں نا سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، ملکیت سے ہٹ کر فوکس آ جاتا ہے آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت پر۔ لگتا ہے یہ جو مصنف ہے اس تحریر کا، اس نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ میں تبدیلی محسوس کی۔ پہلے وہ بھی شاید مہنگی چیزوں کو ہی اثاثہ سمجھتا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ پہلے یہی خیال تھا کہ جو چیز مہنگی ہے وہی شاید اثاثہ ہے، لیکن پھر کیوساکی کا سبق سمجھ آیا کہ اصل چیز ہے مسلسل آمدنی، یعنی پیسہ آتے رہنا۔ تو یہ اصل تبدیلی ہے۔ یہی کلیدی نقطہ ہے، سوچ کی تبدیلی۔ اور اس سوچ کو عملی بنانے کے لیے مصنف ایک بہت سادہ سا سوال دیتا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ کہ ہر مالی فیصلے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ چیز میری جیب میں پیسہ ڈالے گی یا نکالے گی؟ واہ! یہ آپ سمجھیں ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، بہت طاقتور سوال ہے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اس فرق کو سمجھنا اور پھر اس سوال کو استعمال کرنا، یہی پہلا قدم ہے مالی آزادی کی طرف۔ وہ جو ریٹ ریس کہتے ہیں نا، جی ہاں، چوہے دوڑ۔ ہاں، اس سے نکلنے کا راستہ۔ یقیناً، کیونکہ جب آپ ایسے اثاثے جمع کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے آمدنی پیدا کریں، آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ پر، اپنی نوکری پر انحصار کم کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اثاثہ پیسہ لاتا ہے، ذمہ داری پیسہ لے جاتی ہے۔ ایک بہت ہی سادہ سا اصول لگتا ہے، لیکن اثرات گہرے ہیں۔ بالکل، سیدھی بات، گہرے اثرات۔ اور شاید اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑنی چاہیے جو اس ماخذ کی روح سے ملتی ہے، اگرچہ براہ راست شاید نہ لکھی ہو۔ ضرور۔ کہ اب جب یہ آسان سا فرق سمجھ آ گیا ہے نا، تو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ذرا اس نظر سے دیکھیں۔ آپ کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں، آپ کی سرمایہ کاریاں، یہاں تک کہ آپ کی عادتیں۔ عادتیں بھی؟ ہاں بالکل۔
کون سی چیز واقعی آپ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کی جیب میں کچھ ڈال رہی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو یا وقت ہو یا توانائی ہو، اور کس چیز کے لیے آپ مسلسل کام کر رہے ہیں جو آپ سے کچھ لے رہی ہے۔ یہ تو صرف پیسوں کی بات نہیں رہی پھر۔ جی نہیں، یہ سوال صرف مالیات سے بہت آگے تک جاتا ہے۔ بہت خوب، اسی خیال کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مالیاتی خواندگی پر، یعنی فائنینشیل لٹریسی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ کیسے پیسے کی سمجھ بوجھ کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن اکثر ہمارے تعلیمی نظام میں نا اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مواد میں کیا اہم باتیں ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات جو سامنے آتی ہے وہ رابرٹ کیوساکی کی مثال ہے۔ وہ بتاتے ہیں نا کہ کیسے مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ بھی پیسے کی تنگی کا شکار ہو سکتے ہیں جی اگر وہ مالی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ جی بالکل۔ جیسے ان کے اپنے والد PhD تھے لیکن ہمیشہ مالی مشکلات رہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ان کے دوست کے والد جنہوں نے شاید 8ویں بھی پاس نہیں کی تھی، وہ ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جی ہاں، یہ تضاد بہت اہم ہے، اور یہ مثال نا ایک بنیادی فرق بتاتی ہے۔ دیکھیں، رسمی تعلیم، ڈگریاں یہ آپ کو اچھی نوکری دلا سکتی ہیں، ہاں یعنی آپ سیکھتے ہیں کہ پیسے کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن مالیاتی خواندگی وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ بالکل الگ مہارت ہے، یہ کلاس روم میں عام طور پر نہیں ملتی۔ کیوساکی اسی کو کہتے ہیں اثاثے اور ذمہ داریاں، یعنی ایسی چیزیں خریدنا جو جیب میں پیسہ ڈالے وہ اثاثے ہیں، جی، اور جو پیسہ نکالے وہ ذمہ داریاں۔ یہ اثاثے اور ذمہ داریوں والا نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ مواد میں نا ایک ذاتی تجربے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، ہاں، کہ جیسے یونیورسٹی میں سارا زور اچھی CGPA، پھر اونچی تنخواہ والی نوکری۔ اسی پر تھا۔ جی ہاں، یہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ تو سکھایا کہ محنت سے پیسہ کماؤ، لیکن یہ نہیں کہ اس پیسے کا کرنا کیا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیسے بڑھانا ہے، بالکل۔ کہاں سرمایہ کاری کریں کہ وہ مزید پیسہ بنائے۔ تو اصل میں ہمیں اچھا ملازم بننا سکھایا گیا، مالک یا سرمایہ کار نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ خلا ہے جسے مالیاتی تعلیم پر کرتی ہے، پیسے کو اپنے لیے کام کروانا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صرف اپنی محنت سے نہیں کما رہے ہیں، بلکہ آپ کا پیسہ، آپ کی سرمایہ کاری، وہ آپ کو کما کر دے رہی ہے، چاہے آپ سو بھی رہے ہو۔ یہ ہے وہ پیسیو انکم کا تصور۔ یعنی غیر فعال آمدنی۔ جی، غیر فعال آمدنی۔ البتہ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے، سمجھ بوجھ چاہیے، صبر چاہیے۔ اور یہ صرف سٹاک مارکیٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ نہیں، یہ ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا ذریعہ جہاں آپ کا لگایا ہوا سرمایہ خود سے بڑھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ضروری ہے تو اسے باقاعدہ تعلیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ماخذ میں کوئی حتمی جواب تو نہیں دیا گیا اس کا، لیکن اشارے ملتے ہیں۔ شاید تعلیمی نظام جو ہے نا وہ تاریخی طور پر افرادی قوت بنانے پر مرکوز رہا ہے، یعنی اچھے ملازم، اچھے ماہرین تیار کرنا۔ اچھا، سرمایہ کاری اور دولت بنانے کی تعلیم کو شاید وہ زیادہ ذاتی معاملہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، ماخذ میں ذکر ہے کہ شاید مالیاتی ادارے یا حکومتیں نہیں چاہتی کہ عام لوگ زیادہ مالی طور پر خود مختار ہوں۔ اچھا، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ جی، لیکن یہ بس کیا سرائیاں ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وجہ جو بھی ہو، ذمہ داری تو فرد پر ہی آتی ہے کہ وہ خود یہ علم حاصل کرے۔ اور یہ علم حاصل کرنا صرف ان کے لیے نہیں جو بہت امیر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو مالی استحکام چاہتا ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ بجٹ بنانا سیکھنا ہو، قرضوں کو سمجھنا ہو، ایمرجنسی فنڈ کیسے بنانا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ جی۔ مالی خواندگی آپ کو با اختیار بناتی ہے۔ آپ اپنے پیسوں کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، دھوکہ دہی سے بچ سکتے ہیں، زندگی کے وہ اتار چڑھاؤ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مالی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، چاہے آمدنی کم ہو یا زیادہ۔ بالکل۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مالیاتی تعلیم کتنی اہم ہے۔ اب اگر کوئی یہ سفر شروع کرنا چاہے تو کیا ماخذ میں کچھ عملی مشورے یا ذرائع بتائے گئے ہیں؟ جی ہاں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج کل یہ علم حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔
صحیح. ماخوذ میں کتابوں کا ذکر ہے، جیسے کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ تو بہت مشہور ہے. جی ہاں، وہ تو کلاسک ہے. جی، پھر آن لائن کورسز ہیں، بلاگز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہیں، بہت کچھ ہے. اہم بات یہ ہے کہ معتبر ذرائع سے سیکھا جائے. سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا جائے. بالکل. اور شروعات چھوٹی ہو سکتی ہے، جیسے اپنے مہینے کے خرچ اور آمدنی کا حساب رکھنا شروع کر دیں، یا بہت تھوڑی رقم سے سرمایہ کاری کے بارے میں پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں. مطلب بنیادی چیزوں کو سمجھنا پہلا قدم ہے. جی بالکل، بنیادی تصورات. بہت خوب. تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسمی تعلیم تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن مالی معاملات کی سمجھ بوجھ یہ ایک عملی ہنر ہے جو سیکھنا بہت ضروری ہے. جی، اسے ایک اثاثہ سمجھنا چاہیے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. یہ آپ کی سب سے قیمتی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، یعنی وہ سرمایہ کاری جو آپ اپنے آپ پر کرتے ہیں. تو اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں. جی، اپنی مالی خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ پہلا چھوٹا سا قابل عمل قدم کون سا ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے؟ شاید کسی کتاب کا پہلا باب پڑھنا، یا صرف اپنے پچھلے مہینے کے اخراجات ہی لکھ لینا. اس پر ضرور غور کیجیے گا. تو آج ہم بات کر رہے ہیں مالی آزادی کی، خاص طور پر رابرٹ کیوساکی کے جو نظریات ہیں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور دوسری کتابوں میں. ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف نوکری کرتے رہنا اور اپنے لیے اثاثے بنانا، ان میں کیا فرق ہے اصل میں. جی، اور یہ جو ریٹ ریس کا تصور ہے نا کیوساکی کا، یہ بہت اہم ہے. ہاں، یہ ریٹ ریس کافی سنا ہے اس کے بارے میں. جی، یہ وہ چکر ہے کہ بس لوگ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور مہینہ ختم ہوتے ہی پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. مطلب پیسہ آتا ہے اور بلوں خرچوں میں نکل جاتا ہے، دولت جمع ہی نہیں ہو پاتی. صحیح، بالکل ایک پہیے میں بھاگنے والی بات ہے، کہیں پہنچتے نہیں. تو کیوساکی اس سے نکلنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کا کوئی بنیادی اصول؟ بالکل. ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ امیر والد کا فلسفہ، کہ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ ذمہ داریاں خریدتا ہے اور اکثر انہیں اثاثہ سمجھ بیٹھتا ہے. اچھا، یہ اثاثے اور ذمہ داریاں، ایسٹس اور لائبلٹیز، اس میں فرق کیا ہے مطلب کیوساکی کے نزدیک؟ مطلب آپ کے لیے آمدنی پیدا کرے خود بخود، جسے پیسیو انکم کہتے ہیں، جیسے کرائے پر دی ہوئی کوئی جگہ، یا سٹاکس جن سے منافع ملے، یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس جو خود چلتا رہے. ٹھیک. اور ذمہ داری، لائبلٹی، وہ ہے جو جیب سے پیسہ نکالے. گاڑی کی قسطیں، گھر کا لون جس میں آپ خود رہ رہے ہیں، ایسی چیزیں. سمجھ گیا. تو جو مثال تھی کتاب میں علی مینیجر کی، اچھی تنخواہ تھی، بڑا گھر، گاڑی، جی ہاں، بظاہر تو وہ کامیاب تھے، لیکن اصل میں وہ بھی اسی ریٹ ریس میں تھے. یہ کیسے؟ دیکھیں، علی کی آمدنی تو اچھی تھی، پر اس کے خرچے اور ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ تھیں. قسطیں، بل، لائف سٹائل کے اخراجات. اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی اثاثہ جو اس کے لیے الگ سے پیسہ کما رہا ہو. تو زیادہ کمانے کا مطلب زیادہ دولت نہیں ہے؟ بالکل نہیں. کیوساکی یہی کہتے ہیں کہ یہ امیری کا ایک بھرم ہے، اصل دولت نہیں. وہ تو اپنی نوکری کا قیدی گھا. تو پھر عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب فوراً نوکری چھوڑ دیں اور بزنس شروع کریں؟ یہ تو خطرناک لگتا ہے. نہیں، یہ بالکل نہیں کہتے وہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نوکری کرتے رہیں. شروع میں تو ظاہر ہے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بہت اہم ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نکال کر اثاثے بنانا شروع کریں. اچھا، یعنی نوکری کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل. چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، کچھ سیکھیں، تجربہ کریں، آہستہ آہستہ اپنے اثاثے بڑھائیں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو غیر فعال آمدنی ہے، یعنی پیسیو انکم، وہ آپ کے مہینے کے خرچوں سے زیادہ ہو جائے. تو گویا نوکری صرف گزارے کے لیے ہے اور اصل امیری اثاثوں سے آئے گی. جی، بنیادی نقطہ یہی ہے. نوکری آپ کو زندہ رکھتی ہے، اثاثے آپ کو امیر بناتے ہیں. یہ تو سوچ کا پورا زاویہ بدلنے والی بات ہے. بالکل. یہ صرف پیسے کا حساب کتاب نہیں، یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے. ایک ملازم کی طرح سوچنے کے بجائے کہ میں کس کے لیے کام کروں گا، جی، اس کے بجائے ایک سرمایہ کار یا مالک کی طرح سوچنا کہ میرا پیسہ میرے لیے کیسے کام کرے گا، چاہے وہ اثاثے شروع میں بہت چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں. یہی اصل میں نوکری پر انحصار کم کرنے کا طریقہ ہے.
زبردست. تو آج کی جو ہماری گفتگو رہی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مالی آزادی صرف کمانے سے نہیں آتی بلکہ ایسے اثاثے بنانے سے آتی ہے جو خود آمدنی پیدا کرتے رہیں، چاہے آپ کام کر رہے ہوں یا نہیں. جی ہاں، یہ سوچ کو اس ریٹ ریس سے نکال کر اصل دولت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو کیوساکی کے نظریات سے ہی نکلا ہے. کیا آمدنی کا ذریعہ صرف وہی وقت ہے جو کام پر لگایا جا رہا ہے، یا ایسے اثاثے بنانے کی طرف بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جو وقت کی پابندی کے بغیر آمدنی دے سکیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں مالی آزادی کی، خاص طور پر رابرٹ کیوساکی کے جو نظریات ہیں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور دوسری کتابوں میں. ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف نوکری کرتے رہنا اور اپنے لیے اثاثے بنانا، ان میں کیا فرق ہے اصل میں. جی، اور یہ جو ریٹ ریس کا تصور ہے نا کیوساکی کا، یہ بہت اہم ہے. ہاں، یہ ریٹ ریس کافی سنا ہے اس کے بارے میں. جی، یہ وہ چکر ہے کہ بس لوگ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. مطلب پیسہ آتا ہے اور بلوں خرچوں میں نکل جاتا ہے، دولت جمع ہی نہیں ہو پاتی. صحیح، بالکل ایک پہیے میں بھاگنے والی بات ہے، کہیں پہنچتے نہیں. تو کیوساکی اس سے نکلنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کا کوئی بنیادی اصول؟ بالکل، ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ امیر والد کا فلسفہ، کہ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں جبکہ غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ ذمہ داریاں خریدتا ہے اور اکثر انہیں اثاثہ سمجھ بیٹھتا ہے. اچھا، یہ اثاثے اور ذمہ داریاں، ایسٹس اور لائبلٹیز، اس میں فرق کیا ہے مطلب کیوساکی کے نزدیک؟ مطلب آپ کے لیے آمدنی پیدا کرے خود بخود، جسے پیسیو انکم کہتے ہیں، جیسے کرائے پر دی ہوئی کوئی جگہ یا سٹاکس جن سے منافع ملے، یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس جو خود چلتا رہے. ٹھیک. اور ذمہ داری، لائبلٹی، وہ ہے جو جیب سے پیسہ نکالے، گاڑی کی قسطیں، گھر کا لون جس میں آپ خود رہ رہے ہیں، ایسی چیزیں. سمجھ گیا. تو جو مثال تھی کتاب میں علی مینیجر کی، اچھی تنخواہ تھی، بڑا گھر، گاڑی، جی ہاں، بظاہر تو وہ کامیاب تھے، لیکن اصل میں وہ بھی اسی ریٹ ریس میں تھے. یہ کیسے؟ دیکھیں، علی کی آمدنی تو اچھی تھی پر اس کے خرچے اور ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ تھیں. قسطیں، بل، لائف سٹائل کے اخراجات. اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی اثاثہ جو اس کے لیے الگ سے پیسہ کما رہا ہو. تو زیادہ کمانے کا مطلب زیادہ دولت نہیں ہے؟ بالکل نہیں. کیوساکی یہی کہتے ہیں کہ یہ امیری کا ایک بھرم ہے، اصل دولت نہیں. وہ تو اپنی نوکری کا قیدی گھا. تو پھر عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب فوراً نوکری چھوڑ دیں اور بزنس شروع کریں؟ یہ تو خطرناک لگتا ہے. نہیں، یہ بالکل نہیں کہتے وہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نوکری کرتے رہیں. شروع میں تو ظاہر ہے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بہت اہم ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نکال کر اثاثے بنانا شروع کریں. اچھا، یعنی نوکری کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، کچھ سیکھیں، تجربہ کریں، آہستہ آہستہ اپنے اثاثے بڑھائیں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو غیر فعال آمدنی ہے یعنی پیسیو انکم، وہ آپ کے مہینے کے خرچوں سے زیادہ ہو جائے. تو گویا نوکری صرف گزارے کے لیے ہے اور اصل امیری اثاثوں سے آئے گی. جی، بنیادی نقطہ یہی ہے. نوکری آپ کو زندہ رکھتی ہے، اثاثے آپ کو امیر بناتے ہیں. یہ تو سوچ کا پورا زاویہ بدلنے والی بات ہے. بالکل، یہ صرف پیسے کا حساب کتاب نہیں، یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے. ایک ملازم کی طرح سوچنے کے بجائے کہ میں کس کے لیے کام کروں گا، جی، اس کے بجائے ایک سرمایہ کار یا مالک کی طرح سوچنا کہ میرا پیسہ میرے لیے کیسے کام کرے گا، چاہے وہ اثاثے شروع میں بہت چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں. یہی اصل میں نوکری پر انحصار کم کرنے کا طریقہ ہے. زبردست. تو آج کی جو ہماری گفتگو رہی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مالی آزادی صرف کمانے سے نہیں آتی بلکہ ایسے اثاثے بنانے سے آتی ہے جو خود آمدنی پیدا کرتے رہیں، چاہے آپ کام کر رہے ہوں یا نہیں. جی ہاں، یہ سوچ کو اس ریٹ ریس سے نکال کر اصل دولت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو کیوساکی کے نظریات سے ہی نکلا ہے.
کیا آمدنی کا ذریعہ صرف وہی وقت ہے جو کام پر لگایا جا رہا ہے، یا ایسے اثاثے بنانے کی طرف بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جو وقت کی پابندی کے بغیر آمدنی دے سکیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ امیر لوگ آخر دولت بناتے کیسے ہیں؟ کیا یہ واقعی صرف سخت محنت، دن رات ایک کرنے کا نتیجہ ہے، یا اس کہانی میں کوئی اور پہلو بھی ہے؟ جی، یہ ایک بہت عام خیال ہے کہ بس محنت ہی سب کچھ ہے، لیکن آج جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ الگ زاویہ پیش کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اس مواد کا ایک مرکزی نقطہ جو فوراً توجہ کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر لوگ پیسہ صرف کماتے نہیں جی، بلکہ اسے ایجاد کرتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ عام طور پر ہم جو سنتے یا سوچتے ہیں اس سے کافی مختلف ہے۔ صحیح کہا، ایجاد کرنا یہ سننے میں ہی بڑا لگتا ہے۔ تو آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ پیسہ ایجاد کرنے کا تصور آخر ہے کیا اس مواد کی روشنی میں۔ ضرور، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ چلیں اس پرت کو کھولتے ہیں۔ ماخذ میں رابرٹ کیوساکی کا ایک مشہور قول نقل کیا گیا ہے، امیر لوگ صرف پیسہ کماتے نہیں بلکہ پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کافی مشہور ہے۔ مواد کے مطابق اس کا سادہ مطلب یہ نہیں کہ وہ نوٹ چھاپتے ہیں، ظاہر ہے۔ بلکہ یہ کہ وہ ایسے مواقع کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں اکثر لوگ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل، وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ اور وہ پھر حساب کتاب کے ساتھ خطرات مول لیتے ہیں اور ایسی حکمت عملی کوئی پلان بناتے ہیں جس سے پیسہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ ہاں، بجائے اس کے کہ وہ خود پیسے کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ جی یہ محض آمدنی نہیں بلکہ قدر یعنی ویلیو پیدا کرنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ یہاں کمانے اور ایجاد کرنے کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دیکھیں، کمانا عام طور پر کیا ہے؟ آپ اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی جسمانی یا ذہنی محنت، جیسے نوکری یا مزدوری۔ بالکل، اس کے بدلے آپ کو معاوضہ ملتا ہے۔ لیکن پیسہ ایجاد یا تخلیق کرنے سے مراد ایسے نظام بنانا ہے، کوئی کاروبار یا اثاثے، اساسیں، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں نکالے نہیں۔ جیسے کرائے کی جائیداد ہو گئی یا کوئی منافع بخش کاروبار یا سٹاکس وغیرہ۔ ٹھیک۔ جیسا کہ مواد میں واضح کیا گیا ہے، یہ صرف ٹیکنیک کا معاملہ نہیں، یہ اصل میں ذہنیت کا، دنیا کو دیکھنے کے انداز کا معاملہ ہے۔ سوچ کا فرق ہے جو عمل کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ اور مواد میں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک زبردست مثال بھی دی گئی ہے۔ جی، مجھے یاد ہے، وہ دوست والی کہانی۔ ہاں وہی، مصنف کے ایک دوست کا ذکر ہے جس نے شہر کے ایک ایسے علاقے میں ایک نہایت خستہ حال، بالکل نظر انداز شدہ عمارت دیکھی، جسے شاید سب کباڑ سمجھ رہے تھے، ٹوٹی کھڑکیاں، اکھڑا پینٹ۔ بالکل ویران، لیکن اس دوست نے اس کھنڈر میں وہ دیکھ لیا جو دوسرے نہ دیکھ سکے۔ ویژن۔ اس نے اسے بہت کم قیمت پر خریدا، پھر ضروری لیکن سمارٹ مرمت پر کچھ سرمایہ کاری کی۔ مطلب ضرورت سے زیادہ خرچہ بھی نہیں کیا۔ نہیں، سمارٹ طریقے سے، اور پھر اسے کئی چھوٹے جدید فلیٹس میں تقسیم کر کے کرائے پر دے دیا۔ اچھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ عمارت جو پہلے ایک بوجھ لگ رہی تھی، مستقل آمدنی کا ایک مضبوط ذریعہ بن گئی۔ واہ! یہاں محنت ضرور لگی، لیکن اصل کھیل تو ویژن اور موقع شناسی کا تھا۔ یہ واقعہ اس بنیادی تصور کو بہت خوبی سے واضح کرتا ہے۔ بات صرف جسمانی محنت یعنی مرمت کرنے کی نہیں تھی۔ صحیح۔ اصل قدر یا دولت تو اس ابتدائی بصیرت، اس انسائٹ سے پیدا ہوئی، یہ سمجھنے سے کہ اس بظاہر بیکار عمارت میں کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ اور پھر اسٹریٹجک اقدام۔ جی، یعنی کم قیمت پر خریدنا اور اسے کرائے کے فلیٹس میں تبدیل کرنا، جو شاید مارکیٹ کی ضرورت تھی۔ ہاں، یہ پیسہ ایجاد کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے ایک ایسی جگہ قدر پیدا کی جہاں پہلے بظاہر کوئی قدر موجود نہیں تھی، صرف وسائل کو ایک مختلف انداز سے ترتیب دے کر۔ یہ صرف مزدوری نہیں، یہ کاروباری ذہانت ہے۔ مواد کا مصنف اس تجربے اور مشاہدے سے کچھ اہم نتائج بھی اخذ کرتا ہے جو ہم سب کے لیے سوچنے کے نئے در کھول سکتے ہیں۔ جی کیا؟ پہلا تو یہی کہ صرف سخت محنت اگرچہ ضروری ہے لیکن بذات خود دولت کی ضمانت نہیں۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ دوسرا، ذہانت، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت، وہ ویژن اور منصوبہ بندی، اسٹریٹجک تھنکنگ، بالکل۔ یہ انتہائی اہم ہے۔
تیسرا نقطہ یہ کہ مواقع اکثر ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن ہماری روایتی یا محدود سوچ ہمیں انہیں دیکھنے نہیں دیتی۔ ہاں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اور آخری بات، اگر ہم واقعی مالی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوگا، نئے آئیڈیاز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جی، اور غیر روایتی خیالات پر غور کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور حساب کتاب کے ساتھ سوچ سمجھ کر خطرات مول لینا سیکھنا ہوگا۔ درست فرمایا۔ اور یہی وہ کلیدی اصول ہے جسے یہ مواد نمایاں کرتا ہے۔ دولت سازی کے سفر میں صرف ہارڈ ورک پر انحصار کرنے کے بجائے اسمارٹ ورک کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ اسمارٹ ورک؟ جی، اس کا تعلق مالیاتی ذہانت یعنی فائنینشیل انٹیلیجنس سے ہے۔ پیسے کو سمجھنا، اسے کام پر لگانا سیکھنا۔ اور عام لوگوں کی سوچ سے آگے بڑھ کر دیکھنا۔ بالکل، یہ صرف گھنٹوں کی تعداد کا کھیل نہیں، بلکہ ان گھنٹوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کن مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور کیسے ایسے اثاثے بنائے جاتے ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آمدنی پیدا کرتے رہیں۔ یہ ایک فعال، پرو ایکٹیو رویہ ہے، نہ کہ صرف رد عمل یعنی ری ایکٹیو۔ تو مجموعی طور پر اس مواد سے جو اہم پیغام ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت بنانے کا راستہ شاید صرف روایتی نوکری یا محنت مزدوری تک محدود نہیں۔ جی نہیں۔ اس میں ویژن، حکمت عملی اور مواقع کو پہچان کر ایک طرح سے پیسہ ایجاد کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچ کو ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے کہ مالی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہیں سے ایک گہرا سوال جنم لیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا؟ یہ مواد بار بار ذہنیت کی تبدیلی اور مختلف انداز سے سوچنے پر زور دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر صرف سخت محنت ہی کافی نہیں، تو آج کے اس تیزی سے بدلتے دور میں وہ کون سی ایک سوچ یا مہارت ہو سکتی ہے جو پیسہ ایجاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، مگر ہم اسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ لوگ کام کیوں کرتے ہیں؟ پہلی نظر میں تو جواب بڑا سادہ لگتا ہے نا، کہ بھئی پیسے کمانے ہیں، زندگی گزارنی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ واقعی پوری تصویر ہے؟ آج ہم کچھ اقتباسات دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے علم اور دولت، کام کا اصل مقصد۔ یہ ذرا مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں اس سوال کو۔ یقیناً، دیکھیں، روزمرہ کی ضروریات ہیں، بل ہیں، یہ سب تو کام کرنے کی بنیادی وجہات ہیں ہی۔ بالکل۔ لیکن ان ذرائع میں نا ایک اور نقطہ نظر بھی ہے جو شاید رابرٹ کیوساکی کے رچ ڈیڈ والی سوچ سے ملتا جلتا ہے۔ اوہ، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، ہاں سنا ہے۔ جی، تو وہ نظریہ طویل مدتی کامیابی مطلب لانگ ٹرم سکسیس اور مالی آزادی پر زیادہ زور دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو مشہور ہے ان کی کہ پیسے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے کام کرو۔ تو آج ہم اسی پہ ذرا بات کریں گے ان اقتباسات کی روشنی میں کہ یہ صرف ایک نعرہ ہے یا اس میں واقعی کوئی گہرائی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی مالی طور پر کامیاب ہوتے ہیں نا، یا ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی نوکری کو یا اپنے کاروبار کو صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ اچھا، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے نئی مہارتیں سیکھنے کا، نیا تجربہ حاصل کرنے کا، اور خاص طور پر جسے وہ مالی ذہانت کہتے ہیں، فائنینشیل انٹیلیجنس، اسے حاصل کرنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ مالی ذہانت، یہ لفظ تو سنا ہے کافی۔ ان ذرائع کے مطابق اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا یہ صرف حساب کتاب ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مالی ذہانت کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کی نفسیات سمجھیں، یہ جانیں کہ اثاثے کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ایسٹس اور لائبلٹیز میں فرق کیا ہے۔ اور سب سے اہم، یہ سیکھیں کہ پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی بس پیسے کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو سمجھ بوجھ ہے نا، یہ اصل میں تنخواہ کے ہندے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو گویا یہ سوچ کا فرق ہے کہ آپ نوکری سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، صرف مہینے کی تنخواہ یا وہ علم جو آپ کو آگے چل کر مستقبل میں زیادہ مستحکم بنا دے۔ دراصل وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کام سے چاہے ابھی تنخواہ کم بھی ہو، میں ایسا کیا سیکھ سکتا ہوں یا سیکھ سکتی ہوں جو کل میری آمدنی کے شاید کئی نئے دروازے کھول دے۔ اچھا۔ تو یہ نقطہ نظر نا وہ وقتی فائدے کے بجائے ایک طویل مدتی اثاثہ بنانے پر ہے، یعنی علم اور مہارت کا اثاثہ۔ اسی حوالے سے کیوساکی کی وہ میکڈونلڈز والی مثال
وہ بھی ان ذرائع میں ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ بڑی دلچسپ لگتی ہے جی وہ مثال تو کلاسک ہے. کہ شاید آپ میکڈونلڈ سے بہتر برگر بنا سکتے ہو. ہاں، اور یہ شاید سچ بھی ہو. بہت سے لوگ بنا سکتے ہوں گے، لیکن میکڈونلڈس کی جو دنیا بھر میں کامیابی ہے اس کا راز ان کے برگر کے ذائقے میں اتنا نہیں ہے تو پھر کس چیز میں ہے؟ جتنا ان کے کاروباری نظام میں ہے، ان کے بزنس سسٹم میں ہے. یہ کاروباری نظام یہ کیا چیز ہے؟ مطلب برگر بیچنے سے اس کا کیا تعلق؟ دیکھیں، یہ وہ پورا ڈھانچہ ہے جس پہ کاروبار چلتا ہے. میکڈونلڈس کا سسٹم دیکھیں، ہر جگہ ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسا معیار. ان کی سپلائی چین کتنی مؤثر ہے. ہاں یہ تو ہے. ملازمین کی ٹریننگ کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے. مارکیٹنگ کی حکمت عملی ایسی ہے کہ وہ گاہکوں کو کھینچ لاتی ہے. یہاں تک کہ وہ جگہ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، یہ سب مل کے ایک ایسا نظام بناتے ہیں جسے چلانا اصل مہارت ہے، صرف برگر بنانا نہیں. سمجھ گیا. یہی نظام ہے جو اصل میں دولت پیدا کرتا ہے، پروڈکٹ نہیں. یعنی اصل کھیل پروڈکٹ سے زیادہ اس پروڈکٹ کو کامیابی سے لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا جو پورا میکانزم ہے وہ ہے. بالکل. اور ذرائع میں جو لکھنے والے کا ذاتی تجربہ ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نوکریوں کو ہمیشہ ایک لیب کی طرح سمجھا، جی. جہاں ہر چیلنج، ہر مشکل انہیں کوئی نہ کوئی نئی بزنس یا مینجمنٹ کی مہارت سکھا گئی. بالکل. اور یہی ان اقتباسات کا مرکزی خیال ہے، نچوڑ کہہ لیں، کہ اگر آپ کی توجہ علم حاصل کرنے، مہارتیں سیکھنے اور خاص طور پر کاروباری نظاموں کو سمجھنے پر ہے تو مالی کامیابی اکثر خود بخود پیچھے آتی ہے. وہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہوتی ہے. اچھا. لیکن اگر صرف زیادہ تنخواہ کے پیچھے بھاگیں تو شاید وقتی طور پر جیب بھر جائے، لیکن نہ وہ گہری سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، نہ ہی وہ پائیدار مالی آزادی ملتی ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو علم اور جو آپ نے مہارتیں حاصل کی وہی آپ کی سب سے بڑی اور دیرپا دولت ہیں. تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ کام کو صرف پیسے کمانے کی مشین نہ سمجھا جائے. جی نہیں. بلکہ اسے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا، تجربہ حاصل کرنے کا اور خاص طور پر وہ مہارتیں سیکھنے کا موقع سمجھا جائے جو شاید آج نہیں تو کل زیادہ قیمت رکھتی ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک سرمایہ گاری ہے. بالکل درست. اور یہ بات ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر شاید سننے والے غور کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ کہ کوئی بھی شخص آج وہ کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی پوزیشن پر ہو، وہ اس سیکھنے کے لیے کام کرنے والے نظریے کو عملی طور پر اپنی ترقی کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے. مطلب آج کے دور میں کون سی ایسی مہارتیں ہیں جن پر توجہ دینا، جنہیں سیکھنا سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. آسان اے آئی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید، اور امیر باب غریب باب سیریز میں بھی واپسی پر ویلکم. جی. آج ہم بات کر رہے ہیں سبق نمبر 7 پر، اور ہاں یہ اس سیریز کا آخری سبق ہے. آخری سبق. جی. لیکن فکر نہ کریں، جیسا ہم نے کہا اس کے بعد ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے ان تمام 7 اسباق کے نچوڑ پر. بالکل، ایک مکمل جائزہ لیں گے. تو آج کا موضوع وہ ہے مالیاتی کامیابی کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان پر قابو پانا، مطلب کیوساکی کے مطابق. جی ہاں، کیوساکی نے جو 5 بنیادی رکاوٹیں بتائی ہیں. ہاں، ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان 5 رکاوٹوں کو سمجھیں. وہ کیا ہیں جو اکثر لوگوں کو نہ آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، اور ان سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے. بالکل. یہ ہے خوف، پھر وہ تنقید پسندی، سستی، بری عادتیں اور تکبر. جی. اور ہم عمران کی کہانی سے بھی دیکھیں گے کہ اس نے کیسے ان چیلنجز کا سامنا کیا. بالکل ٹھیک. کیوساکی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو مالی طور پر جدوجہد کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے یہی 5 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. پہلا تو خوف، سب سے بڑا، کہ پیسہ ڈوب نہ جائے، ناکام نہ ہو جاؤں. دوسرا، وہ دوسروں کی باتیں، تنقید، خاص طور پر دوست، رشتہ دار جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہاں، وہ تم سے نہیں ہوگا والی باتیں. بالکل. تیسرا، پھر سستی، مطلب کوشش ہی نہ کرنا، ضروری کام ٹالتے رہنا. چوتھا، بری عادتیں پیسوں کے معاملے میں، جیسے بے جا خرچ کرنا. ہاں، آمدنی سے زیادہ خرچ کر دینا. اور پانچواں، وہ تکبر، یعنی یہ سمجھنا کہ مجھے سب پتا ہے اور مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں. جی، جو آپ کو آگے سیکھنے سے روکتا ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کیوساکی کہتے ہیں اصل مسئلہ باہر نہیں ہے، مطلب معیشت یا نوکری کی کمی نہیں،
آپ کیا کہیں گے اس پر کہ یہ اندرونی رکاوٹیں کیسے سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم نکتہ ہے. مثلا خوف کوئی لے لیں. ناکامی کا خوف آپ کو کوئی بھی موقع لینے سے روکے گا جس میں ذرا سا بھی خطرہ ہو. جیسے کوئی کاروبار شروع کرنا یا سرمایہ کاری؟ بالکل. اسی طرح تنقید کا ڈر. آپ دوسروں کی وجہ سے اپنے اچھے بھلے منصوبے پر کام ہی شروع نہیں کر پاتے. صحیح. سستی کی وجہ سے لوگ وہ ضروری مالیاتی منصوبہ بندی یا ریسرچ کرنے سے بھاگتے ہیں. ٹالتے رہتے ہیں. جی. اور بری عادتیں. روز کی چھوٹی چھوٹی فضول خرچی بھی وقت کے ساتھ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے جو آپ کے مقصد کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا. اور تکبر. وہ تو آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے ہی نہیں دیتا یا مارکیٹ میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو سمجھنے سے روکتا ہے. تو مطلب اصل لڑائی باہر نہیں اندر ہی چل رہی ہوتی ہے. بالکل. اصل جنگ اندر ہی ہے. عمران کی کہانی اس کی اچھی مثال ہے نا. وہ خواب تو بہت دیکھتا تھا، مالی آزادی کے، بڑے کاروبار کے، جی. لیکن قدم نہیں اٹھاتا تھا. ڈر لگتا تھا کہ فیل ہو گیا تو. دوست مذاق اڑاتے تھے، کام کل پر ٹال دیتا تھا. وہی سستی والی بات. ہاں. اور پیسے آتے تو غیر ضروری چیزوں پر خرچ. اور کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے تو پہلے ہی بہت کچھ پتا ہے اور کیا سیکھنا ہے. ہاں. وہ ان 5 چیزوں کا شکار تھا. لیکن پھر جیسے کتاب میں ہے، اس نے کیوساکی کی کتاب پڑھی تو اسے احساس ہوا، شدید احساس ہوا کہ مسئلہ تو میرے اندر ہے. اچھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی، یہ اہم موڑ تھا. اس نے پھر فیصلہ کیا کہ ان چیزوں کو حاوی نہیں ہونے دینا. چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے خوف کا سامنا کیا. ڈرتے ڈرتے ہی صحیح پر کیا. بالکل. لوگوں نے تنقید کی تو اس نے دھیان نہیں دیا، اپنے مقصد پر فوکس رکھا. روزانہ کچھ وقت نکالا پڑھنے کے لیے، اپنے منصوبے پر کام کرنے کے لیے. سستی کو ہرایا. خرچوں کا حساب رکھا، فضول خرچی بند کی. اور سب سے اہم یہ مانا کہ مجھے سیکھنا ہے. ماہرین سے پوچھا، نئی چیزیں سیکھیں. تو تکبر کو توڑا. جی، تکبر کو توڑا. اور اس ساری اندرونی تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ عمران آہستہ آہستہ ان کمزوریوں پر قابو پاتا گیا اور آخرکار ایک کامیاب کاروباری بن گیا. تو کہانی یہی بتاتی ہے کہ مالی کامیابی صرف پیسے کا علم نہیں ہے. صرف جاننا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ذاتی کمزوریوں اور منفی سوچ پر کتنا قابو پا سکتے ہیں. یہ کردار سازی ہے، ذہنیت بدلنے کا عمل ہے. تو گویا مصنف کا مین پیغام یہی ہے کہ ان منفی چیزوں کو مثبت میں بدلنا ہے. خوف کو ہمت میں، جی، تنقید کو نظر انداز کرنا یا شاید ایک تحریک بنا لینا کہ اچھا اب تو کر کے دکھانا ہے. ہاں بالکل. سستی کی جگہ محنت، مستقل مزاجی. بری مالی عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنا، بچت، سوچ سمجھ کر خرچ. صحیح. اور تکبر کی جگہ وہ علم کی پیاس، ہمیشہ سیکھتے رہنا. بالکل. اور کیوساکی کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ اندرونی تبدیلیاں لے آتا ہے نا تو مالی آزادی خود بخود اس کی طرف آتی ہے. یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں، خود کو بدلنے کا سفر ہے. تو آج کی بات چیت کا خلاصہ یہی ہوا کہ مالی کامیابی کے لیے ہمیں اپنی ان 5 بڑی اندرونی رکاوٹوں کو پہچاننا ہے اور ان پر قابو پانا ہے. خوف، تنقید پسندی، سستی، بری عادات اور تکبر. یہ بنیادی طور پر اپنی سوچ اور رویے کو بدلنے کی بات ہے. جی بالکل. اور جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ امیر باپ غریب باپ سیریز کا آخری سبق تھا. امید ہے یہ سفر سب کے لیے مفید رہا ہوگا. ہاں، امید تو یہی ہے. اور جلدی ہم ان 7 اسباق کا ایک جامع خلاصہ اور تجزیہ بھی لائیں گے. یقیناً اس کا انتظار رہے گا. آج کے لیے ایک آخری بات، ایک سوال جو اسی مواد سے نکلا ہے، سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں. جی ضرور. کہ مالی کامیابی کے اپنے سفر میں ان 5 رکاوٹوں میں سے کون سی ایسی ذاتی رکاوٹ ہے جسے پہچان کر اس پر قابو پانا آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اہم یا شاید سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، اور کیوں؟ السلام علیکم. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب کے بارے میں ہے، لیکن ایک خاص زاویے سے. وعلیکم السلام. جی، خاص اس لیے کہ آج ہم کتاب پر نہیں بلکہ اس خلاصے پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے ایک سامع نے خود تیار کیا ہے. مطلب کتاب کو پڑھنے یا سننے کے بعد جو اہم باتیں انہوں نے نکالی. بالکل. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے لیے اس کتاب کا نچوڑ کیا تھا، کون سے پہلو سب سے زیادہ اہم لگے،
اور جو مرکزی خیال ان کے خلاصے سے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اصل کامیابی زیادہ کمانے میں نہیں بلکہ پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانے میں ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب کوئی خود خلاصہ بناتا ہے نا تو وہ اکثر وہی چیزیں نمایاں کرتا ہے جو اس کی اپنی زندگی یا سوچ سے وہ کیا کہتے ہیں ریزونیٹ کرتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس خلاصے میں پیسہ کام پر لگانے کا کیا مطلب بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو بہت واضح ہے اس خلاصے میں وہ ہے اثاثوں یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کا فرق سمجھنا۔ لگتا ہے یہ تصور ان کے لیے بہت بہت بنیادی رہا ہے۔ جی، بنیادی تو ہے ہی، غالباً اس لیے کہ یہی تو سارے مالی فیصلوں کی جڑیں۔ خلاصہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ سمجھ نہ آئے کہ کون سی چیز جیب میں پیسہ لا رہی ہے اور کون سی نکال رہی ہے، تب تک آپ جان بوجھ کر اپنی مالی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ صحیح، مطلب فرق پتہ نہ ہو تو زیادہ کمانے کا بھی فائدہ نہیں، وہ بھی خرچ ہی ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، زیادہ کمائی اکثر زیادہ خرچے میں بدل جاتی ہے اگر یہ فرق واضح نہ ہو۔ یہ صرف تعریف جاننا نہیں بلکہ ہر خرچ، ہر سرمایہ کاری کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ اثاثہ ہے یا واجبات۔ ٹھیک، اچھا، اور اسی سے جڑی اگلی بات ہے مالیاتی تعلیم کی، یعنی صرف اسکول کالج والی نہیں بلکہ پیسے کی سمجھ بوجھ۔ کیا خلاصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تعلیم کیسے ملے گی؟ خلاصہ شاید تفصیل میں نہ گیا ہو، لیکن اس کا ذکر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سامع نے محسوس کیا کہ ہماری روایتی تعلیم پیسوں کے معاملے میں کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہے۔ تو مالیاتی تعلیم کا مطلب پھر وہی کتابیں، سیمینار، تجربہ کار لوگ۔ اصل بات یہ ہے کہ پیسے کو سنبھالنے، بڑھانے پر مسلسل سیکھتے رہنا ہے، تبھی تو اثاثے بنیں گے۔ اور پھر آتا ہے اپنا کاروبار کرنا۔ یہ تو اکثر لوگوں کو بہت بڑا قدم لگتا ہے۔ کیا خلاصے سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوکری چھوڑ کر فل ٹائم بزنس کی بات ہے یا سائیڈ پر کچھ کرنے کی؟ خلاصے میں تو شاید اتنی تفصیل نہ ہو، لیکن رچ ڈیڈ کا جو فلسفہ ہے اس میں اپنا کاروبار اثاثے بنانے کا ایک اہم طریقہ مانا جاتا ہے۔ وہ پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے شروع میں۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ آپ خود ایک سسٹم کے مالک بنیں۔ نوکری میں آپ کسی اور کے سسٹم کا حصہ ہیں، اپنے کاروبار میں آپ اپنا سسٹم بناتے ہیں۔ شاید یہ خود مختاری والی بات سامع کو اہم لگی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور نکتہ جو مجھے تھوڑا حیران کن لگا کہ خلاصے میں شامل ہے وہ ہے ٹیکس قوانین کو سمجھنا۔ یہ تو اکثر لوگ بورنگ سمجھتے ہیں۔ ہاں، بورنگ تو شاید ہو، لیکن بہت گہری بات ہے۔ شاید سامع نے یہ محسوس کیا کہ امیر لوگ ٹیکس قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی لوگ لا علمی میں زیادہ ٹیکس دے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو قوانین سمجھنا صرف ٹیکس بچانے کے لیے نہیں، بلکہ بزنس کیسے چلانا ہے، کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، اس سب کی پلاننگ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک فائدہ ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی دلچسپ۔ اچھا، پھر دو اور نکات ہیں، پیسہ ایجاد کرنا اور سیکھنے کے لیے کام کرنا۔ یہ بھی روایتی نہیں ہے۔ پیسہ ایجاد کرنے سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پیسہ ایجاد کرنا، میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے نئے تخلیقی طریقوں سے آمدنی کے مواقع بنانا۔ صرف نوکری یا مزدوری نہیں، بلکہ کوئی مسئلہ حل کر کے کوئی نئی چیز بنا کر پیسہ کمانا۔ اچھا، یعنی انوویشن؟ جی، جدت طرازی، کاروباری ذہانت اور سیکھنے کے لیے کام کرنا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ شروع میں تنخواہ سے زیادہ اہم وہ ہنر اور تجربہ ہے جو بعد میں بڑے اثاثے بنانے میں کام آئے گا۔ یہ لانگ ٹرم سوچ ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ذاتی قسم کا نکتہ، اپنی اندر کی رکاوٹوں پر قابو پانا، جیسے خوف، شک، سستی۔ لگتا ہے سامع کے نزدیک مالی کامیابی صرف حساب کتاب کا کھیل نہیں۔ بالکل نہیں، اور شاید یہی اس پورے خلاصے کا وہ کیا کہتے ہیں لب لباب ہے۔ جیسا کہ خلاصے میں کہا گیا، آپ کی مالیاتی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی، لیکن یہ قسمت بدلنے کے لیے صرف جاننا کافی نہیں۔ اگر اندر خوف بیٹھا ہے، ناکامی کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ فکر ہے، یا بس ہمت نہیں ہو رہی، تو پھر اچھی سے اچھی ترکیب بھی ناکام ہے۔ صحیح کہا۔ تو سامع کا یہ نکتہ شامل کرنا ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے کہ اصل تبدیلی پہلے اندر سے آنی ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہیں اور عمل کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک نیا نظریہ ہے پیسے کو دیکھنے کا۔
تو مجموعی طور پر یہ خلاصہ ایک سفر کی طرح لگتا ہے، بنیادی باتیں سمجھنے سے لے کر عملی طریقے جاننے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ پر، اپنی سوچ پر کام کرنے تک کا سفر۔ یہ پیسے اور کامیابی کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت ہے۔ جی بالکل، اور اسی سوچ پر ایک آخری نقطہ ذہن میں آتا ہے جو اسی خلاصے سے نکلتا ہے۔ اگر مالی قسمت واقعی ہمارے ہاتھ میں ہے اور اندرونی رکاوٹیں ہٹانا سب سے ضروری ہے، تو وہ پہلی سب سے بنیادی ذہنی رکاوٹ کون سی ہو سکتی ہے جسے پہچاننا اور دور کرنا ان اصولوں پر عمل شروع کرنے سے بھی پہلے ضروری ہے؟ میری نظر میں اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کی مالی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو صرف اپنی سوچ بدلنی ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب آپ کو مالی دنیا کا ایک نیا زاویہ دیتی ہے جسے اپنا کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے آپ سے صرف 2 سوال ہیں۔ کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ اور اگلی ویڈیو کس کتاب پر ہو؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔